الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ اللہ تعالیٰ کا قرب اس چیز سے بڑھ کر کسی اور چیز سے حاصل نہیں کر سکتے جو خود اللہ تعالیٰ سے لکھی ہے، یعنی قرآن کریم۔ صلی اللہ رسول الکریم ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بڑے اکابر صحابہ میں سے ہیں جن پر زہد کا غلبہ تھا۔ زہد کا اپنے گھر میں ایک دن سے زیادہ کا کھانے پینے کا سامان نہیں رکھتے تھے، تقسیم کرتے تھے، ساری زندگی ایسے گزاری، زاہدانہ سمجھ، مقام بہت اونچا ہے ان کا۔ ایک بار پیغمبر السلام کے پاس تشریف فرما تھے اور جبریل السلام آئے، فرمایا یہ کون ہے؟ کہ یہ ابو ذر ہے۔ اور میں آسمان والے اس کو زمین والوں سے زیادہ جانتے ہیں، بڑے اکابر صاحب ہیں۔ تو ارشاد فرماتے ہیں وسلم کا ارشاد ہے، اللہ کے قرب کے لیے جو وظائف کیے جاتے ہیں یہ وظیفوں کی بات ہے۔ قرب الہی میں وہ کون سا وظیفہ کیا جائے کہ جلدی اللہ کا قرب ملے، اور میں اس میں اس سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں۔ اس شے کو پکڑو جو اللہ کی ذات میں سے نکلی ہے، یعنی قرآن مجید۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، کلام متکلم کا وصف ہوتا ہے، الگ کوئی چیز نہیں۔ تو کلام اللہ کی ذات میں سے نکلا ہے، اس لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، یہ مخلوق نہیں ہے جو پیدا کی گئی ہے، کیونکہ ذات میں سے نکلی ہے تو مخلوق نہیں ہے، جدا نہیں ہے۔ وصف موصوف سے الگ نہیں ہوتا۔ اللہ کے جتنے اوصاف ہیں، جتنے صفاتی نام ہیں، یہ سب اللہ کی ذات کی طرح قدیم ہے، یعنی ازل سے اللہ خالق ہے، مالک ہے اور سب ہے۔ لیکن اس وصف کا ظہور اپنے وقت پر ہوتا ہے، یاد رکھو، یہ ایک بڑی علمی بات ہے، بس اس کو پلے باندھ لو کہ ظہور اس کا وقت پر ہوتا ہے، خالق ازل سے، لیکن جب مخلوق پیدا کی تو وصف جو خالقیت ہے اس کا تعلق ظاہر ہوا، اور میں اور آپ سب پیدا ہو گئے، لیکن ازل سے خالق ہے، یہ یاد رکھنا۔ تو جتنی بھی اللہ کی صفات ہے وہ ازل سے، یعنی ذات الہی کے ساتھ ہی ہے۔ جس طرح ذات قدیم ہے، اللہ کی جتنی صفات ہے وہ قدیم ہے، لیکن اس کا ظہور اپنے وقت پر ہوتا ہے۔ اب قرآن مجید پورے کا پورا لوح محفوظ میں موجود ہے، اب جس وقت جس آیت کی ضرورت ہوتی تھی وہ آ جاتی تھی، جب کو واقعہ پیش آنا، اور اس وقت کیونکہ اللہ تعالیٰ کو مستقبل کا بھی علم ہے، ماضی کا بھی علم ہے، حال کا بھی علم ہے، یاد رکھو۔ پہلے تقدیر جو ہے نا، تقدیر کی وجہ سے آدمی نہیں کرتا، بلکہ آدمی کے کرنے کی وجہ سے تقدیر لکھی جاتی ہے، سن لو۔ لیکن اللہ نے پہلے لکھ دیا کہ اس بندے نے اپنی مرضی سے فلانا کام کرنا ہے، لکھ دیا، کیونکہ آپ کو مستقبل کا علم ہے۔ یہی اللہ کے علم اور ہم میں فرق ہے، ہمیں تو پتہ نہیں ہے گھنٹے کے بعد اگلے منٹ میں کیا ہونے والا ہے، لیکن اللہ کو علم ہے، تو لکھنے کی وجہ سے نہیں کرتا، اس کے کرنے کی وجہ سے لکھا گیا ہے۔ سن لو کان کھول کر، تو کہا جی میری تقدیر میں لکھا تھا، تقدیر میں یہ نہیں لکھا تھا کہ تو گناہ کر، یہ اللہ کیسے لکھ سکتے ہیں؟ ایک طرف کہے گناہ نہ کرو اور ایک طرف لکھے تو گناہ کر، نہیں، تو نے کرنا تھا اپنی مرضی سے تو پہلے لکھ دیا۔ اور اس کی بڑی اچھی مثال ہماری درسگاہوں میں دیتے ہیں کہ استاد کو پتا چلا کہ فلاں طالب علم نے کل نہیں آنا تو اس نے آج ہی غیر حاضری لگا دی، اس کو کہیں سے پتا چل گیا، کیسے دور گیا ہوا ہے کہ کل نہیں پہنچ سکے گا، انہیں آج غیر لگا دی۔ اب جب پرسوں آیا تو استاد نے کہا کل کیوں نہیں آیا؟ اور کہا جی آپ نے پرسوں میری غیر حاضری لگا دی تھی نا، اس لیے نہیں آیا۔
تو یہ عذر بیان کر سکتا ہے کہ بیوقوف میرے لکھنے میں سے تھوڑی تو غیر حاضر ہے، بلکہ تیری غیر حاضری کی وجہ سے میں نے لکھا ہے۔ اس لیے تقدیر علم الہی کا نام ہے، امر الہی کا نام نہیں ہے۔ اپنے علم پر لکھ دیتے، حکم نہیں ہے یہ کرو، کرتا مرضی سے آدمی، دینا نجدین دونوں راستے دکھائے، نیکی کرے گا اپنی مرضی سے، لکھ دیا تو یہ آدمی فلاں فلاں مستقبل میں کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، ذات میں سے نکلا ہے۔ قرب الہی دلانے میں یہ وظیفہ سب سے اونچا ہے۔ انسان کو تلاوت کا معمول کسی حالت میں ناغا نہیں کرنا چاہیے، کچھ نہ کچھ رکھنا چاہیے، تھوڑا سا 2 آیتوں تک رسول فرمایا 2 آیتیں پڑھ لیا کرو، بس 10 پڑھ لو، 5 پڑھ لو، بتاؤ 2 آیتیں پڑھنے کا ٹائم نہیں۔ اب تو موبائل میں بھی قرآن مجید موبائل میں رکھ لو، جائز ہے، موبائل میں قرآن مجید رکھنا جائز ہے، بشرطے کہ واحد چیزیں وہاں نہ ہو، تھوڑا پاک ہو تمہاری۔ اور پھر علماء نے یہ بھی فتویٰ دیا ہے کہ بغیر وضو کے بھی موبائل سے قرآن پڑھ سکتے ہو اور اس کو سکرول بھی کر سکتے ہو، کیونکہ وہ نیچے ہے، اوپر شیشہ ہے، اور جس طرح ہم کپڑا ہو کپڑے سے قرآن پکڑ سکتے ہیں، اسی طرح یہ بھی ہم جو سکرول کرتے ہیں تو قرآن مجید جو نا وہ اس کے الفاظ نیچے ہوتے ہیں، اوپر شیشہ ہوتا ہے، لہذا ہم ہاتھ بھی اگر لگائیں یہ خلاف ادب نہیں ہے، یعنی ناگا ہوگا ہی نہیں۔ آپ اگر آپ تجربہ کو کرو کبھی ناگا نہیں ہوگا، نکالو طلق۔ اگر آپ مسجد میں نہیں یا گھر میں قرآن نہیں ہے، یا اور تو اصل تو مصحف سے کرنا چاہیے، مصحف سے پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے، دیکھنے کا اجر، پکڑنے کا اجر یہ الگ اجر ہے، پڑھنے کا اجر سارے اجر شامل ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ موبائل فون سے، لیکن اس معمول کو ناغا نہ کریں۔ قرب الہی دلانے میں تلاوت قرآن بہت اونچا مقام رکھتی ہے۔ اور پھر نمبر 2 اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کسی سے، لیکن خود نہ سمجھیں۔ ہاں آج خود نہ سمجھیں، آج ہر بندہ یہ دعوت دے رہا ہے جو نیٹ پر بیٹھا ہے، خود سمجھو، خود سمجھو، خود سمجھو۔ یہ کتنے ہیں، کتنے جو تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ چلیے کہ اگر خود سمجھنا ہوتا تو قرآن یہ کہتا ہے جو علم الکتاب والحکمہ، ہمارا نبی تمہیں قرآن سکھائے گا۔ کس کو؟ عربوں کو، عربوں کو سکھائے گا۔ اور وہ عرب جو عربوں میں سب سے اونچا مزاج رکھتے تھے، دماغ، صحابہ، ان کو بھی نبی سکھائے گا اس آیت کا کیا معنی ہے، اس کا کیا مفہوم ہے، اس پر کیسے عمل کرنا ہے۔ ہمیں اور آپ جو عربی بھی نہیں ہے، ہم کیسے خود سمجھ سکتے ہیں؟ ہاں استاد رکھو، کسی استاد سے پڑھو، اس سے تفسیر سمجھو، آج خود مطالعہ کرو، لیکن اس کے زیر سایہ کرو۔ پڑھا، ایک رکوع پڑھا، اب کوئی بات سمجھے، آپ بتائیں یہ کیا ہے۔ حضرت تھانوی نے ایک واقعہ لکھا ہے، میں رات ہی پڑھ رہا تھا، حضرت تھانوی کا ایک بعض مطالعے میں تھا کہ ایک سمجھدار آدمی، بزرگوں کے پر رہنے والا، دیندار، حج عمرے کے بادشاہ، یعنی وہ کہتے ہیں سمجھ کا یہ حال ہے ہماری، میرے پاس آیا کہ قرآن مجید میں کہا ہے لا تقولوا رعینا ولیکن قولوا انظرنا۔ یہ یہودی لوگ رسول اللہ کے پاس جب آتے تو رعینا کہتے تھے، تو رعینا کا جو لفظ ہے یہ عبرانی زبان میں احمق اور چرواہے کے معنی نہیں، اور رعینا کا عربی زبان میں جو معنی ہے ہماری رعایت کیجیے، ہم پر نظر کرم فرمائیں۔ تو وہ یہودی یہ لفظ بولتے تھے اور معنی وہ لیتے تھے جو عربی زبان کا ہے۔ تو قرآن نے کہا تم نے رعینا نہیں کہا بلکہ کہا انظرنا، ہماری طرف نظر فرمائے، نظر انظرنا۔ تو اس نے پتا کیا سوال کیا کہ یہ لکھا ہے کہ رعینا نہ کہو، تو میں جب تلاوت کروں تو رعینا نہ پڑھا کروں، جب میں تلاوت کروں تو رعینا نہ پڑھا کروں۔ آسانی فرمایا کہ ہماری سمجھ کا تو یہ عالم ہے، اور ہم کہتے ہیں ہم قرآن خود سمجھ لیں گے۔ 1 مہینے کا کورس کرتے ہیں، مفسر قرآن بن کے بیٹھ جاتے ہیں، جب مسجدوں میں درس دے رہے ہیں، کتنا نرا عمریں گزر جاتی ہیں سمجھنا۔ ہاں علماء کے بعد بیٹھو تو درس قرآن ہو، ان میں بیٹھو، ان میں سمجھو، یا کسی عالم کے زیر سایہ سمجھو، یہ بات یاد رکھو۔ انما العلم بالتعلم، علم طالب علم سے آتا ہے۔ آج خود سے نہیں آدمی پڑھ خود سمجھ لو جی، خود سمجھ لو، استاد کی ضرورت نہیں، بخاری خود سمجھ لو جی، یہ سب کتنے زمانے کے پڑھے لکھے کتنے خود سمجھ لو۔
بھائی خود سمجھ لیتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ پوچھتے حضرت یہ بات سمجھ نہیں ہے آپ نے جو فرمائی اس کی تشریح کر دیں. صحابہ پوچھتے تھے, آپ تشریح کرتے تھے. کتنی حدیث میں آپ نے بات فرمائی, صحابہ نے تشریح پوچھی اس کی. لہٰذا ہر حدیث کو سمجھنا کیا ہے, اس حدیث کا کیا معنی کیا مفہوم ہے, یہ آسان نہیں ہے. عالم بتائے گا کہ یہ اس حدیث کا کیونکہ احادیث کا یہ اصول ہے تو وسلم نے مختلف موقع پر مختلف باتیں فرمائی ہوتی ہے, پھر ان سب کو یکجا کر کے پھر نکلتا ہے کہ وسلم نے یہ بات کب فرمائی تھی اور یہ کب فرمائی. اب دو حدیثیں آئیں گی, ایک حدیث میں آتا ہے کتوں کو قتل کر دو, دوسری حدیث میں آتا ہے مجھے کتوں سے کیا ہے, یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. اب آپ کیا کریں گے, یہاں کس پہ عمل کریں؟ اب عالم بتائے گا کہ شروع اسلام میں چونکہ لوگ کتے پالتے تھے تو سختی فرمائی کہ دور کرو اس کو, اور جب لوگوں کے دل میں نفرت آ گئی اب آپ نے اجازت دے دی, ہاں چوکی داری کے لیے مر گھر سے باہر رکھ لے سکتے ہو, کھیتی باڑی کے لیے رکھ سکتے ہو, مویشی کے لیے رکھ سکتے ہو, شکار کے رکھ سکتے ہو, شوقیہ نہیں پال سکتے. اب آ گیا اور سمجھ میں آیا کہ وہ حدیث کب کی ہے, یہ حدیث کب کی. حدیث آئی کہ قبرستان نہیں جانا, دوسری حدیث آتی قبرستان جاؤ. اب پتہ چلا شروع میں لوگ قبروں کے اوپر جا کے الٹی سیدھی حرکتیں کرتے تھے تو آپ نے منع فرما دیا. بعد میں جب عقیدے درست ہو گئے اور میں فزوروہا, میں نے منع کیا تھا, اب زیارت کیا کرو, قبرستان جایا کرو. یہ تو احادیث مبارکہ کا سمجھنا یا قرآن کا سمجھنا یہ علم کا کام, ان سے پوچھو جاتا ہے وہ بتائیں گے. آج خود ہم اپنا علاج نہیں کرتے, ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں, ڈاکٹر صاحب کا معاشرہ ہمارے کو. اب یہ کیا کریں گے جی, آپ خود کتاب ان کی لے لیں جن سے یہ ڈاکٹر بنے اور پڑھ کے اپنا آپریشن خود کر لیں آپ, تو کیا حال ہوگا, قبرستان پہنچ جاؤ. اس لیے انما العلم بالتعلم, طالب علم سے آتا ہے. تو قرآن مجید کا پہلا حق تلاوت ہے, تو تلاوت آپ نے اچھی طرح پڑھ لیا, قرآن سیکھ لیا, قرآن پڑھنا کسی آپ کا حافظ قاری سے, اب اس کی تلاوت کا معمول بنا. اگلا بات سمجھنا ہے تو اس کے سمجھنے کے لیے تھوڑا وقت نکال کر کسی عالم کے پاس ہفتے میں ایک دفعہ چلے گئے, بھی ہمیں 1-2 رکوع پڑھا دیا کرے, سمجھا دیا کرے, انشاءاللہ کچھ عرصے میں آپ کو ایسی سمجھ آ جائے گی کہ پھر قرآن مجید آسان ہوتا چلا جاتا ہے. جو مشکل مقامات ہیں وہ آپ کو سمجھا دیں گے, اور اس میں آسان ترجمے, آسان تفسیریں بھی موجود ہیں, لیکن کسی عالم کے زیر سایہ ان کا مطالعہ کریں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.